الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. پچھلے چند دنوں سے مقامات عشرہ پہ گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ چند ہفتوں سے ہو رہی تھی. مشائخ نے یہ مقامات واضح کیے ہیں. کچھ مشائخ نے فرمایا کہ یہ 10 مقامات ہیں، اس لیے اس کو مقامات عشرہ کہتے ہیں. کچھ مشائخ نے فرمایا کہ سالک جو ہے وہ ذکر اذکار معمولات کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آنا جانا رکھتا ہے، تو اس کو یہ 15 مقامات حاصل ہو جاتے. کچھ نے کہا کہ بس چند مشہور مقامات ہیں. تاہم یہ تمام مقامات جو ہیں یہ ایک باطنی کیفیت ہے، یہ ایک دل کی اچھی حالت ہے، یہ ایسی صفات ہیں جس کو ہر انسان پسند کرتا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان پسند کرے گا. چنانچہ مسلمان ہو یا کافر بھی ہو، دیندار مسلمان ہو یا بے دین مسلمان ہو، یہ مقامات ایسی چیزیں، یہ ایسی خوبصورت صفات ہیں جو ہر انسان کو مزین کر دیتی ہے. اس لیے مقامات میں سے ایک مقام جو ہے وہ زہد کا ہے. انسان دنیا پہ قناعت کرتا ہے، پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے، بلکہ دنیا بڑے لوگوں سے امید کرتی ہے، سیاست دانوں سے امید کرتی ہے کہ وہ قناعت پسند ہوں گے، دوسروں کا سوچتے ہوں گے. اسی طرح مقام صبر ہے، اور جس کے اندر صبر ہے ہر بندہ اس کو پسند کرے گا، ہر بندہ اس کو ایک اچھی صفت ہی جانے گا، چاہے وہ دنیا کے گورے لوگ ہوں، کالے لوگ ہوں. مقام شکر ہے، شکر گزاری بھی دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے. اسی طرح مقام توکل ہے، مقام رضا ہے، مقام مجاہدہ ہے. پوری دنیا میں ایسے لوگ جو محنت کش ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ان کو پسند کیا جاتا. تو یہ مقامات عشرہ جو ہیں یہ اچھی صفات ہی ہے جو ہر ایک کو پسند. اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کو یہ مقام، یہ اچھی صفات پسند ہے. عام طور پہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں یا جو سالکین ہوتے ہیں، عام طور پہ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مقامات حاصل ہو رہے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنی دیر ذکر معمولات ہو رہے ہیں اور کتنی دیر شیخ کی صحبت میں آنا جانا ہو رہا ہے. تو سالکین اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معمولات کتنی پابندی سے ہو رہے ہیں اور ہم شیخ کے پاس کتنا آنا جانا پابندی سے کر رہے ہیں. حالانکہ ان مقامات میں کتنا آگے پہنچ گئے ہیں، اس کی بنیاد تو یہی دونوں چیزیں ہیں، ذکر اذکار کرنا اور کتنا شیخ کی صحبت میں آنا جانا ہے. مگر یہ مقام کتنے حاصل ہو گئے ہیں، اس کا اندازہ اور اس مقام پہ کتنا پہنچے ہیں، اس کی وضاحت جب ہوتی ہے جب انسان باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرتا ہے،
یعنی اگر دیکھنے میں ایک سالک ہے، وہ بہت ذکر اذکار کر رہا ہے، سارا وقت شیخ کی خانقاہ پہ رہ رہا ہے، مگر طبیعت چڑچڑی ہے اور خوب اسے غصہ آتا ہے، تو ابھی یہی کہا جائے گا کہ جی مقامات ابھی حاصل نہیں ہوئے ہیں، وہ مقام صبر حاصل نہیں ہوا، وہ مقام شکر حاصل نہیں ہوا۔ تو گو کی بنیاد تو یہی ہے، ان مقامات کو حاصل کرنے کا طریقہ تو یہی ہے، انسان خوب ذکر اذکار کرے تو ان کے یہ اخلاق بہتر ہوں گے، اور خوب شیخ کی صحبت اختیار کرے۔ مگر مقام پہ کتنا پہنچے ہیں، وہ انسان کی باہر کی دنیا سے جب انٹریکشن ہوگا تبھی پتہ چلے گا۔ کتنی کسی کی کڑوی باتوں کو اس نے پی لیا، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے مقام میں صبر کیا ہے۔ کتنا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور دل میں اس کی شکر گزاری آتی ہے، یا وہ ایسا ہے کہ دوسروں کے پاس نعمتوں کو دیکھ کے اس کو سارا وقت یہی لگے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو باہر کی دنیا سے انٹریکٹ کرے گا تب پتہ چلے گا مقام پہنچا کہاں ہے۔ اسی لیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ کشتی کا سفر فرما رہے تھے اور آپ کے سر پہ ٹوپی تھی، اب دریا عبور کرنی تھی اور کشتی میں بہت سارے لوگ تھے، ہوا تیز تھی تو آپ نے ٹوپی جیب میں ڈال دی، آنکھ بند کر کے سر جھکا کے اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ کشتی میں کچھ چھوٹے بچے تھے، ایک بچے نے آ کے دیکھا کہ جی آپ کا سر جو ہے اس پہ، کیونکہ آپ نے اس وقت سر کو حلق کروایا ہوا تھا، بال نہیں تھے، تو بچے ہیں، اس نے کہا اچھا یہ سر ہے، اس نے آ کے سر کے اوپر ایک تھپڑ سا لگایا۔ عام بندہ ہوگا وہ آنکھ کھولے گا اور بچے کو ڈانٹے گا کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، مگر جو مقامات کی عروج پہ پہنچا ہوا ہے، اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا چلو کسی نے سر پہ کچھ کر لیا، اس کو اس کی نیت، میں اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے اس وقت نکال نہیں سکتا۔ تو حضرت نے اس کے اس تھپڑ لگانے کو بھی محسوس نہیں کیا اور آپ اللہ کی یاد میں بیٹھے۔ کچھ بچے اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، ایک اور بچے نے آگے اسی طرح تھپڑ لگایا، سارے بچے ہنس پڑے، ایک اور نے آگے ایک اور تھپڑ لگا۔ اب تھوڑے بڑے بھی متوجہ ہوئے کہ جی ان صاحب کے سر پہ جو بھی تھپڑ لگا رہا ہے ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ پھر بڑوں نے بھی تھپڑ لگانا شروع کر دیا اور سب زور زور سے ہنستے اور طوفان بدتمیزی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو جلال آ گیا، اللہ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ میرے بندے تو میری یاد میں بیٹھا ہوا، زندگی بھر مجھے یاد کرتا رہا، اور انہوں نے تیرے ساتھ یہ بے ادبی کا مظاہرہ کیا، تو اگر کہے تو ہم اس کشتی کو پلٹ دیں، ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے اور تجھے ہم بچا لیں۔ تو پہلے تو
اللہ اکبر، اتنی بدتمیزی، اور پھر مقام اللہ کے یہاں دیکھیں کہ اللہ نے ایسی بات القا کی کہ اللہ کو اس چیز پہ ناراضگی ہوئی، تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا. اور جیسے ہی اللہ نے یہ القا کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو نے کوئی چیز پلٹنی ہی ہے تو ان سب کے دل کی کشتی کو پلٹ دے. اللہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمایا، اور ان کو موت سے پہلے پہلے ان کو بھی وہ مقامات عطا فرمائے جو اولیاء کرام کے ہوتے. مگر یہاں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو بزرگ تھے ان کے عالی مقام کا پتہ ان کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن جو ہے اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے اس کو صبر سے اس کو برداشت کر لیا. پھر اللہ کی طرف رجوع اتنا کامل تھا کہ انہوں نے اس چیز کو فوقیت دی کہ میں اللہ کو یاد کرتا رہوں. تو یہاں سے مقام کا پتہ چلا. اور سب سے بڑی بات کہ جب اللہ نے القا فرمایا تو ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ خیر خواہی تھی. تو دعا انہوں نے اللہ سے یہ کی کہ یا اللہ ان کے دل کی کشتی کو پلٹ دے. تو گو کہ ان مقامات عشرہ کو حاصل کرنے کی بنیاد تو ذکر اذکار ہی ہے، شیخ کے پاس آنا جانا ہی ہے، انہی چیزوں سے یہ مقامات حاصل ہوتے ہیں. مگر ان مقامات کے حاصل کرنے کا جو پتہ چلتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے، اس دنیا کے ساتھ انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، کتنی طبیعت میں بدخواہی ہے، کتنی طبیعت میں غصہ ہے، ناشکری ہے، سہولت پسندی، غفلت ہے. یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی جب یہ مقامات حاصل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ذکر و معمولات کی پابندی بھی نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں ان عالی مقامات کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.